ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، اس میں نامزد ہوتے ہیں افراد. اب وہ نامزدگی کے بارے میں بھی ہم نہیں جا رہے کہ انہوں نے غلط کیا صحیح کیا، لیکن ہم نے ایک چیز گزارش کی کہ جو افراد جیل کے اندر ہیں ان کو آپ کیسے نامزد کر سکتے ہیں قتل کے واقعے میں. دوسرا، پولیس اگر وہ حراست میں تفتیش کے نام پر لے رہی ہے افراد کو، ایک تو ہوتا ہے ایف آئی آر میں نامزدگی، ان کی حراست میں لینے کے طریقہ کار کے اوپر ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو ایف آئی آر میں نہیں ہے ان کے گھروں پہ اگر آپ رات کے 4 بجے جاتے ہیں اور چھاپے مارتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ ذہنی اذیت دینا ہے، ان کو دباؤ کا شکار کرنا ہے. دوسرا، جو افریدی قبیلے کی خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے، یہ تفتیشی. تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جب یہ 4 سال سے لگا ہوا تھا نبی گل کے بیٹے، ہمارے باپ کو قتل کیا گیا، باقاعدہ شمس الاسلام کو نومینیٹ کیا تھا اس کیس کے اندر، تو اس کو کوئی داد رسی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے بچوں کو اٹھا کے پچھلے 9 ماہ سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جب انصاف سے مایوس ہو گئے تو اس نے اپنا قدم اٹھایا اور اس نے برملا کہا کہ میرے ساتھ اس قتل میں کوئی شریک تھا، میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. تو اب بھی انصاف کے لیے یہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی بے گناہ لوگوں کو سلسلہ بند کیا جائے، چادر 4 دیواری کی پامالی بند کی جائے اور بے گناہ لوگوں کو نہ اٹھایا جائے. دیکھیں، ایسا ہے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے 3 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. ڈی آئی جی صاحب تشریف لائے تھے، ایس ایس پی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے، اور کراچی بار نے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ایکچوئل ملزم ہے اس کو گرفتار کریں. لیکن 3 دن تو پورے ہو چکے ہیں، اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ماں سوائے بے گناہ لوگوں کے جن کو مسنگ کیا گیا ہے. اور کراچی بار کے تو عہدیدار ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا اس سلسلے میں، لیکن ایکچوئل ملزم کی گرفتاری کے لیے ہم بھی کراچی بار کے ساتھ ہیں.